اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلخ کلامی کرنے لگ گیا۔ ہمیں سیرہ میں مختلف مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کی بدتمیزی برداشت کر لیتے تھے۔ جب یہ آدمی آیا اور مسلسل بدتمیزی کرتا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برداشت کا لیول بھی بہت زیادہ تھا، مگر آخر کار انہوں نے اس آدمی کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو جواب دینے کے لیے بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے کہ شاید انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس عمل سے ناراض کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اس آدمی کو جواب دینے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو ہماری طرف سے اس آدمی کو رسپانس دے رہا تھا، مگر جیسے ہی تم نے اس آدمی کو جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور ایک شیطان وہاں پر آ کر بیٹھ گیا، اور چونکہ میں شیطان کی موجودگی میں نہیں ٹھہر سکتا تو میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے لیکن کہیں نہیں جاتے، وہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ وہ ہمارے منہ سے نکلی ہر بات ریکارڈ کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے الفاظ ہوں یا برے۔ مگر رحمت کے فرشتے اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں اور وضو کی وجہ سے آنے والا فرشتہ، یہ سب چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ شیاطین لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا مت کریں کہ فرشتے ہم سے دور ہو جائیں۔ غصہ، غلط زبان کا استعمال، گناہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسجد جانے سے پہلے پیاز یا لہسن نہ کھائیں اور دانتوں میں برش یا مسواک کریں، کیونکہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے دوسرے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ بو یا غلط زبان کا استعمال۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھتے وقت دائیں طرف نہ تھوکیں کیونکہ وہاں پہ فرشتہ موجود ہو سکتا ہے۔ ایک تابعی کا قول ہے کہ اگر گناہوں کی بو ہوتی تو تم میرے پاس نہ بیٹھتے۔ تو سبحان اللہ، فرشتے لٹرلی ہماری بو کی وجہ سے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دفعہ داخل نہ ہوئے کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بستر کے نیچے کتا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوں یا کتا ہو۔ اب اس حدیث سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارا دین کتوں سے نفرت کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہمیں تو اس حدیث کا بھی پتہ ہے کہ ایک عورت پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ آپ شکاری کتا رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھ سکتے ہیں، مگر کتے کو گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کی تھوک ناپاک ہوتی ہے، اور اس کی تھوک جہاں پہ لگ جائے تو آپ کو وہ جگہ دھونی پڑتی ہے اس کو پاک کرنے کے لیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تصویروں سے مراد بت یا جانداروں کی اشکال وغیرہ تھیں۔ اوبویسلی اگر آپ کوئی بھی تصویر کسی اونچی جگہ پر رکھ رہے ہیں یا کسی کی عزت میں لگا رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اگر بچوں کے کھلونوں وغیرہ کو بھی سجاوٹ کے لیے یا تصویروں کو اونچی جگہ پر لگا رہے ہیں تو یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ملائکۃ الرحمہ یعنی رحمت کے فرشتے ایسی جگہ پر نہیں جاتے۔ اور بھی بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں، مگر ہم حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اعلم۔ تو ایسی چیزوں سے دور رہیں
جو اللہ کے فرشتوں کو ہم سے دور کر دیتی ہیں۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، الہی کرم فرما دل بدل دے۔